بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے کس طرح عالمی ماحول میں کثافت میں اضافہ کرنے والے ممالک کی حکومتوں کی بے حسی کرۂ ارض پر بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بلیٹن میں آج یہ بھی شامل ہے بولیویا کے صدر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اطلاعات کے مطابق بولیویا کے نائب صدر اور دیگر سینئر عہدیدار بھی اپنے عہدوں سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ بولیویا میں دائیں بازو کی جماعتیں انتخابی بے قاعدگیوں کی وجہ سے پرتشدد احتجاج کر رہی تھیں۔ بولیویا کے صدر کا استعفیٰ سوشلسٹ پارٹی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو تنقید کا سامنا۔ BBC کو اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب اتوار کے روز پہلی عالمی جنگ عظیم کے خاتمے پر شہداء کی یاد میں منائی جانے والی تقریب میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پروٹوکول میں غلطی کی۔ برطانوی ادارے نے غلطی چھپانے کے لیے 3 سال پرانی ویڈیو چلا دی۔ میڈیا میں تنقید پر BBC کی معذرت۔ IMF نے پاکستان کے لیے قرضے کی دوسری قسط جاری کر دی۔ IMF نے پاکستان کی معاشی حالت پر اطمینان کا اظہار کیا، جس کے ذریعے پاکستان کو قرضے کی دوسری قسط ملنے کی راہ ہموار ہوئی۔ انڈیا کی 15 سالہ خاتون کرکٹر شفالی ورما بین الاقوامی کرکٹ میں نصف سنچری بنانے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ عالمی سطح پر موسمی تبدیلیوں کا جائزہ لینے والے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے نشاندہی کی ہے کہ اکثر ممالک پیرس ایگریمنٹ کے اہداف کے حصول میں ناکام ہو رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 2030 کے اہداف کے حصول کی ناکامی کی صورت میں عالمی معیشت کو روزانہ کم سے کم $2 ارب کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ موسم میں تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے پیرس معاہدے سے باقاعدہ طور پر علیحدگی کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ مختلف ممالک کی حکومتوں کے درمیان رابطہ کمیٹی کے سربراہ سر رابرٹ واٹسن کا کہنا ہے کہ ان ممالک کو کاربن کے اخراج پر قابو پانے کے لیے موجودہ صورتحال کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ پیرس ایگریمنٹ میں شامل 184 ممالک میں سے 75% ممالک معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین اور بھارت میں کاربن کے اخراج کی شرح کنٹرول ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی ماحول کی کثافت میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والے ممالک میں ہندوستان، امریکہ، چین اور روس شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سب سے بہتر کارکردگی یورپین یونین کی رہی، جہاں کاربن کے اخراج میں 40% تک کی واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔